اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الانبیاء کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ وہ دوسرا رکوع جس کا آغاز آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے اور اختتام آیت نمبر 29 پر ہوا. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت کے سلسلے میں اسلامی عقیدے کی وضاحت فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بندے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز ہوا ایک خاص انداز میں. لیکن اس آغاز کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اشارہ کرتا چلوں پچھلی آیتوں کی جانب، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کھیل کھلواڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہابیز میں لگے ہوئے ہیں، مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دھیرے دھیرے ان کی مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے. دبے پاؤں ان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور وہ ہوش نہیں سنبھالتے.
اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے، آخرت کی یاد دہانی کے لیے، موت یاد دلانے کے لیے، زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، لیکن لوگوں نے بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے ان کی بات سنیں، ان کا مذاق اڑایا، ان کی مخالفت کی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاندانہ رویہ، مخالفانہ رویہ، طرح طرح کی باتیں کہ ان کا جسم کیوں ہے، بھوک کیوں لگتی، کھانا کیوں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے روز اول سے یہ تہیہ فرمایا ہے، اور یہی اس کا طریقہ کار رہا کہ اس نے جس کسی کو بھی رسول بنا کر بھیجا، وہ رسول انسانوں میں سے تھے، ان کا جسم تھا، وہ کھانا کھاتے تھے۔ لازمی بات ہے ان رسولوں کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، عقیدہ بتلا دیں، آخرت یاد دلا دیں، اور وہ ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی۔ جنہوں نے رسولوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ان کو ہمکنار فرمایا۔ جن لوگوں نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، تو ایسی زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ یہ حقیقت ہے، دیکھو، جس کو ہم نے اس کتاب میں، یہ نوٹس ہے، یہ یاد دہانی ہے جس کو ہم نے اس کتاب میں نازل کیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ عقل کی ضرورت ہے، غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کو دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو اس کو خود اپنی زندگی کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب عقل سے کام نہیں لیتا، غور نہیں کرتا، تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں پر وہ پرورش پاتا ہے، گناہوں پر پلتا اور بڑھتا، اور گناہوں پر مرتا، اور اس کی وجہ سے جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، یہ اس رکوع کا آغاز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا، اپنے ایک طریقہ کار کا اعلان فرما رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد عذاب بھیجتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی بستیوں کو، کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قسمنا کے معنی ہم ہلاک سے ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ قسمہ کے معنی ہوتے ہیں توڑ توڑ کے بکھیر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اور ایک قسمنا سین سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا۔ یہ سواد سے ہے، یاد رکھیے، عربی کے اعتبار سے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اگر سین سے ہو قسمہ تو اس کے معنی تقسیم کرنا، اور اگر سواد سے ہو قسمہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہڈی توڑ دینا، چور چور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو، اور بستیوں کو بعض لوگوں نے نسلوں کو اس کا ترجمہ کیا۔ قریہ کے معنی اور دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، بڑی ظالم تھی وہ۔ ظلم اس معنوں میں بھی تھا کہ ان کی زندگی میں شرک تھا، ظلم اس معنوں میں بھی ان کے اندر تھا کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، ظلم اس لیے بھی تھا کہ وہ غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، وہ حق کے ماننے والوں کو، سچائی کے ماننے والوں کو رلاتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہر معنوں میں ان کے اندر ظلم تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ یہ ہماری کالجز اور اسکولز کی طرح نہیں ہے کہ اگر بچوں کو نکال دیا جائے تو پھر اسکول بند ہو جائے گا، لہذا لا محالہ ان کے نخرے اٹھاتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتا ہے
کہ جب ہم ایک نسل کو ختم کر دیتے ہیں تو دوسری نسل کو لانا اور آباد کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پروان چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر انکار کی وجہ سے عذاب آیا، پوری کی پوری انسانیت اس وقت کی ختم کر دی گئی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے پھر دنیا آباد کی، پھر لوگ پھیلتے چلے گئے، کہاں جبل جودی ترکی میں، اور کہاں آپ دیکھیں گے کہ پھیلتے پھیلتے قوم عاد آ کے آباد ہو گئی، یمن میں اتنی آبادی پھیلتی چلی گئی اور ان کے اندر نافرمانی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام چند ساتھیوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے اور پورے کے پورے قوم عاد کے لوگ ختم ہو گئے، دھیرے دھیرے پھر بستی بس گئی، اور کہاں یمن میں احقاف کی وادی جہاں پہ کہ قوم عاد آباد تھی، اور کہاں حضرت ہود علیہ السلام ہجرت کر کے لے جاتے ہیں، اور مدائن صالح ملک شام کے قریب آباد ہو گئے، پھیلتے چلے گئے اور نسلیں بکھرتی چلی گئی، پھر ان پر عذاب آیا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کلدان عراق، وہ سلطنت کھڑی ہو گئی، اس سلطنت میں آبادی بڑھتی چلی گئی، وہ ایک مملکت کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظہور پذیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی، دھیرے دھیرے تاریخ میں کلدان کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک نسل آتی ہے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ہم سے بھی خطاب کر کے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے بغیر اللہ تعالیٰ کا نظام چلنے والا نہیں ہے تو تم ذرا غلط فہمی میں ہو، اس غلط فہمی کو اپنے دل و دماغ سے نکال کے پھینک دو، تم کو ختم کر کے نئی نسل لانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہذا سدھرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آیا فلما احسوا بأسنا، ہمارے فیصلے اور ہماری پکڑ کا ان کو جب احساس ہوا، احسوا جب شعور ہوا کہ عذاب آنے والا ہے، تو کیا کیا انہوں نے اذا هم منها يركضون، تو اس بستی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی جو ارشاد فرمایا، دیکھیے یفرون نہیں فرمایا فرار ہونے کی، رکضا کے معنی ہوتے ہیں اصلاً پیروں کو ہلانا، خوب تیزی سے پیروں کو حرکت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے رکضا کا لفظ ارشاد فرمایا تاکہ یہ منظر کشی ہو جائے ہمارے سامنے، بستی سے نکلنے کی کوشش کی لیکن پیروں کی حرکت کے سوا کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکی، سوائے وہیں کا وہیں پیر مارتے رہے، گھومتے رہے، بھاگ نہیں سکے، نکل نہیں سکے، عذاب نے گھیر لیا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے محسوس کیا کہ عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ رہا ہے، بأسنا ہماری پکڑ آ رہی ہے، ہمارا عذاب آ رہا ہے، اذا هم منها يركضون، اس بستی سے نکل کر بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، تو پھر یہ آواز لگائی گئی اور کہا گیا، یا پھر زبان حال سے ساری دنیا کہنے لگی لا ترکضوا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، وہی لوٹو جہاں عیش کر رہے تھے، اسی بستی میں رہو، اسی محل میں رہو، اسی دیوڑی میں رہو، ومساکنکم، اور اپنے اپنے ٹھکانوں میں رہو، کیونکہ لعلکم تسألون، ابھی تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ابھی آپ کی خبر لی جائے گی، اور آپ کو جو مہلت دینی تھی وہ دی جا چکی ہے، وہ ختم ہو گئی، اب مسئلہ یہ ہے، اب پکڑ کا ہے، گرفت کا ہے، لہذا آپ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ جہاں عیش کر رہے تھے تو ان عیش قدوں میں، اور جہاں چین کی بانسری بجا رہے تھے انہی راحت قدوں میں لوٹ کر جاؤ، بیٹھو، عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم پر پورا ہو جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لوگوں نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم ظالم ہیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ ڈھونڈا انہوں نے رسولوں کو، نبیوں کو، اس کے بعد تلاش کیا انہوں نے رسولوں اور نبیوں کے نمائندے کو، اور پکار پکار کے کہا کہ وہ کہاں ہیں جو ہم کو سمجھاتے تھے، لیکن لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ تو فرمایا فما زالت تلک دعواہم، ان کی چیخ و پکار اور دعویٰ ان کا، اس کے معنی یہ کہ بلاوا ان کا، یہ سب کچھ جاری رہا،
یہاں تک کہ حتی جعلناہ حصیدا خامدین، ارشاد فرمایا ایک ہلچل اپنے ذہن میں آپ ایک ہلچل کا ایک منظر بنا لیجئے کہ خوب ایکٹیویٹیز، شور اور اللہ کا کوئی عذاب آ گیا، یا تو آگ برس رہی ہے یا زلزلہ آ گیا یا طوفان آ گیا، اور اس کے بعد سے بھاگ دوڑ، چیخ پکار اور بچاؤ ہٹاؤ، یہ ساری چیزیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ برابر چیخ و پکار جاری رہی، شور و غل جاری رہا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی گھاس کی طرح۔ گھاس کو جب آپ کاٹتے جڑوں سے، اس کے بعد سے خامدین، بالکل وہ ایسی گھاس جو سوکھ چکی ہو، جس کے اندر جان نہیں ہو اور بے جان پڑی ہوئی ہو، ہوا جس کو اڑا رہی ہے، میدان میں ایسی گھاس بکھیر دی جائے تو کیا منظر ہوگا، ذرا آپ سوچے۔ ارشاد فرمایا بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے اس شکل میں تبدیل کر دیا۔ کیوں یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انسانوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا، جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ الوہیت کی حقیقت اگر ہم اس کو سمجھے تو یہ پوری کائنات سمجھ میں آئے گی، اگر ہم اس کو سمجھے تو پوری زندگی سمجھ میں آئے گی، اگر ہم اس کو سمجھے تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، آخری منزل سمجھ میں آئے گی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہ آسمان کو نہ زمین کو اور وہ دونوں کو ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، کوئی تھیٹر نہیں ہے، کوئی اسٹیج نہیں ہے جہاں پہ کہ ڈرامہ کیا جا رہا ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس پوری کائنات کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی، آگے بھی اشارے آ رہے ہیں، دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وما بینہما لاعبین، ان کو کھیل کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں آگے چل کے ارشاد فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ ایک حقیقت ہے جس کی میں وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی دور کر دی اور یہ ارشاد فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین، اگر لہو لعب، کھیل اور ڈرامہ اور دل بہلانے کے لیے مشغلہ، یہی نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا تو تم جیسے انسانوں کو تھوڑی پیدا کرتے، اس کے لیے ہمارے پاس دوسری مخلوق ہوتی، ہم دوسری مخلوق پیدا کرتے تو آسمان میں ہوتی اور اسی کے ساتھ پھر دل لگا لیا جاتا، دل بہلا لیا جاتا۔ ان كنا فاعلین، ہرگز یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہرگز ہمارا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا، اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا مظاہرہ ہو سکے، کھل کے وہ صفات سامنے آ سکے، اور وہ تین صفات میں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کائنات کو پال سکتا ہے، اس کے اندر ربوبیت کی شان ہے۔ دوسری صفت کہ وہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور تیسری صفت عادل کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کائنات میں مظاہرہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، قابو رکھنے والا ہے، وہ بہت بڑا خالق و مالک ہے۔ اس صفت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی۔ تو اب آپ لازمی بات ہے، تین شکلیں ہو سکتی تھی، آپ سوچئے تین شکلیں ہو سکتی تھی۔ پہلی شکل یہ کہ ساری کی ساری مخلوق فرشتوں کی طرح ہو، جن فرشتوں کے سلسلے میں آگے بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، کبھی عبادت میں عار نہیں محسوس کرتے، ولا یستحسرون، کبھی تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، ہمیشہ عبادت میں پورے نشاط کے ساتھ ایکٹیو ہو کر لگے رہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نافرمانی کا ملکہ ہی نہیں ہے، صفت ہی نہیں ہے، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ایسی مخلوق اگر پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ پوری کی پوری مخلوق، اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی مخلوق ہے،
सब फरिश्तों जैसी होती। या दूसरी शक्ल ये हो सकती थी कि पूरे के पूरे इब्लीस हो, पूरे के पूरे बागी हो, पूरे के पूरे नाफरमान हो, उनके अंदर फरमाबरदारी की सिफत ही ना हो, बात सुनने की आदत ही ना हो, उल्टा ही चलने की उनके अंदर सिफत हो। दूसरी शक्ल ये हो सकती थी। अब अगर आप सोचिए कि पहली शक्ल अगर होती तो फिर अल्लाह ताला का आदल कहां से जाहिर होता? अल्लाह ताला का आदल ही जाहिर नहीं हो पाता। तो सब के सब नेक इबादत गुजार और अच्छी मखलूक है, लाजमी बात है। अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, किरदार भी उनका अच्छा, बदला भी उनका अच्छा, किस्सा खत्म। पूरे के पूरे बागी होते, पूरे के पूरे नाफरमान होते और अपनी नाफरमानियों की पादाश में, अपनी नाफरमानियों की वजह से जहन्नम में झोंक दिए जाते, तो अल्लाह की रहमत कहां से जाहिर होती? अल्लाह ताला की रहमत जाहिर नहीं होती। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमतों को भी जाहिर करना है, उसके आदल को भी जाहिर करना है। तो ऐसी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई जो तीसरे तरह की थी। वो तीसरी मखलूक है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अच्छाई को इख्तियार करने और भलाई को इख्तियार करने और उसके बिल्कुल बरअक्स गुनाहों में मुलव्विस होने की दोनों की सिफत रख दी अल्लाह ताला ने। वो नेकी भी कर सकते हैं, बदी भी इख्तियार कर सकते हैं, वो नेक भी बन सकते हैं, वो गुनाहगार भी हो सकते हैं। ये इख्तियार है। फरमाया हदैनाहुम नजदैन, हमने दोनों वादियां उनको बता दी। तो वमन शाअ फलयुमिन, ईमान चाहो तो ईमान कबूल करो, काफिरों के सफ में होना चाहो तो काफिरों के सफ में हो जाओ। ये सिफत अल्लाह ताला ने रखी किसमें? इंसान में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में। लिहाजा इंसान के जरिए से क्या हुआ कि जिसने नेकी को इख्तियार किया, नबियों और रसूलों की इताअत की, अल्लाह ताला के अहकाम को माना, उसके लिए अल्लाह ताला ने रहमतों के समंदर को पैदा कर दिया। वो नेमत जन्नत की जिसका इस बंदे को इस दुनिया में अंदाजा ही नहीं है, वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की रहमत है। और जिसने जुल्म किया, गुनाह किया, नाफरमानी की, बगावत की, उसको सजा मिली, अल्लाह ताला का आदल जाहिर हो गया। लिहाजा ये मकसद है जिसके लिए ये पूरी कायनात पैदा की गई और इस कायनात में इंसान को खलीफा बनाकर भेजा गया। इस जमीन का खिलाफत अर्जी देकर अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन पर भेजा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुमको ये गलत फहमी है कि बेमकसद कायनात पैदा कर दी गई, इस कायनात के पीछे कोई मकसद नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी गलत फहमी में तुम मुब्तला हो सकता उस दौर के मुशरिकीन मक्का तो इस तरह की गलत फहमी में मुब्तला ना हो, लेकिन हमारे जमाने के बहुत बड़े बड़े लिखे साइंटिस्ट भी इस गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं दुनिया क्यों पैदा की गई। वो समझते हैं एक बिग बैंग थ्योरी है, एक टकराव, एक एक्सीडेंट है, कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा, खत्म हो गया किस्सा। इससे ज्यादा वो इस कायनात के बारे में तसव्वुर नहीं रखते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो नादान इंसान है और उनको इस हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि एक मकसद के साथ ये कायनात पैदा की गई। अगर मकसद ना होता तो अल्लाह ताला कुछ और करता। मकसद था, इसीलिए इन सिफात के साथ इंसान को पैदा किया गया। लिहाजा अब क्या होता है, बल नक़दिफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल। अब होता यह है कि अल्लाह ताला हर मुद्दत के बाद बातिल को हक से पीटता है, बातिल को हक के जरिए से पीटता है। बल नक़दिफु बिल हक़्क़, हम दे मारते हैं हक को। किस पर? अलल बातिल, बातिल पर। कैसे अल्लाह ताला मारता है हक को? रसूलों और नबियों को भेजकर। हर थोड़े दिन में हक को बातिल के दरमियान एक कशमकश होती है। हर दो हक को बातिल बरसर पैकार होते हैं, उसके बाद जाहिर होकर रहता है हक। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फयदमगुहु फैज़ा हुवा ज़ाहिर। तो ऐसा हक का हमला होता है, हक की मार बातिल पर, सच्चाई की मार गलत हकीकत पर, गलत अकीदे पर इस तरह पड़ती है कि दमगा के माने होते हैं सर पर ऐसी चोट लगना जो दिमाग तक पहुंच जाए, सर पर ऐसी मार मारना जिसमें भेजा हिल कर रह जाए। इरशाद फरमाया कि हम हक को बातिल पर मारते हैं ऐसा कि बातिल का भेजा हिल कर रह जाता है, भेजा निकल जाता है। फैज़ा हुआ ज़ाहिर, वो कहीं का नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है, फौत हो जाता है, बातिल चला जाता है, ज़ाइल हो जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, जो कुछ तुम झूठ पकड़े हो उस पर तुम्हारी तबाही वो बर्बादी है। कि गलत तुम समझ रहे हो
کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا کی گئی، یہ تمہارا کہنا بالکل بیکار ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پر تمہاری تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ساری مخلوق پر اسی کی قدرت ہے، اسی کا قابو ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے آس پاس ہے یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر آر نہیں محسوس کرتے۔ انسان ہے جو آر محسوس کرتا ہے، انسان ہے جو اپنے آپ کو عبادت سے فروغ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ اب دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ أَن يَكُونُوا عَبْدًا لِلَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب سے مقرب فرشتے اللہ کی عبادت میں کبھی آر نہیں محسوس کرتے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، میکائیل، سب اللہ کی عبادت میں اپنی شان سمجھتے ہیں، اپنا امتیاز سمجھتے ہیں، آر نہیں سمجھتے۔ یہاں ارشاد فرمایا لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ اللہ کی عبادت میں کبھی کوئی آر نہیں سمجھتے، مارے غرور کے اللہ کی عبادت، مارے تکبر کے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کریں، ہرگز ان کے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہوتی، ہمیشہ بندگی۔ ولا یستحسرون، اور نہ کبھی یہ تھکتے ہیں۔ یستحسرون حسیر کے معنی ہوتے ہیں ناکام ہو کر بیٹھ جانا، تھک ہار کر بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبھی یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ ایکٹیو۔ یسبحون اللیل والنہار، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، اور اس میں کوئی گیپ نہیں لیتے ہیں، فطور نہیں آتا، اور اس میں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں لیتے، مہلت نہیں لیتے آرام کرنے کے لیے۔ یہ ہے فرشتوں کی شان۔ لہذا ایک بزرگ نے بتایا کہ جیسے انسان سانس لیتا ہے، انسان جیسے سانس لیتا ہے ایسے فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ کیسے یعنی مجھے اور آپ، ہم کو سانس لینے کے لیے علیحدہ انرجی ویسٹ کرنے کی، انرجی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم سوتے ہوئے سانس لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سانس لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے سانس لیتے ہیں، سوچتے ہوئے ہم سانس لیتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہم سانس لیتے ہیں، بغیر کوئی علیحدہ قسم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو سانس لینے پر مجبور کرے اور یاد آئے اور معلوم ہو۔ جیسے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تو ہم کو تھوڑا سا ایک توجہ دینی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے، منہ چلانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بات کرتے ہیں آواز پیدا ہوتی۔ لیکن سانس لینے میں اس طرح سے علیحدہ کسی قسم کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا بالکل بے عینی ہی یہی فرشتوں کی کیفیت ہے کہ ہماری جیسے ایک سانس باہر آتی ہے پھر اندر جاتی ہے، ایسے ہی ایک ذکر ان کا باہر آتا ہے، ایک ذکر اندر جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ خاموش رہتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ مقرر فرمائے ایٹومیٹیکلی وہ الفاظ ان کی زبان سے جاری رہتے ہیں، ان کی شان کے مطابق وہ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار، دن اور رات وہ اللہ کی تسبیح کرتے، لا یفترون، فطور نہیں آتا، کمزور نہیں پڑتے، تھکتے نہیں، گیپ نہیں دیتے، وقفہ نہیں دیتے، لگاتار وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر انسان بھی ایسا ہی ہوتا فرشتوں جیسا، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا، تو پھر لازمی بات ہے کہ جنت کی نعمتوں کے سوا اس کے لیے کوئی اور چیز ہوتی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے عدل کا بھی اظہار کرنا تھا، اسی لیے فرشتوں سے ہٹ کر اس مخلوق کو پیدا کیا۔ اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کہ ان لوگوں نے زمین پر خدا بنا رکھے ہیں، ہم ینشرون ہے یہ خداؤں کے اندر زندہ کرنے کی صلاحیت، پیدا کرنے کی صلاحیت، بے جان میں جان ڈالنے کی صلاحیت۔ انشاء کے معنی ہوتے ہیں بے جان میں جان ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے جھوٹے خداؤں کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اور جن جھوٹے خداؤں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کچھ خدائی ہے، نعوذ باللہ، ان کے اندر یہ ہے صلاحیت کہ وہ کسی میں جان ڈال سکے، ہرگز نہیں، کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عقلی طور پر ارشاد فرماتا ہے دیکھو شریک نہیں ہو سکتا. تو اپنی عقل کو لگاؤ، غور کرو، اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ کیسے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس پوری کائنات میں زمین اور آسمان میں آلہۃ کوئی اور بھی معبود ہوتا الا اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا ذرا سوچو. وہی ہوتا جو تمہارے ملک میں دو ایک سائز کے ہم پلہ لیڈر آ جائیں تو ہوتا ہے، ایک اپوزیشن بن جاتا ہے، ایک پارلیمنٹ سنبھالتا ہے، دونوں لڑتے ہیں، 5 سال کے بعد دوسرا جیت جاتا ہے، پہلا ہار جاتا ہے، پھر 5 سال کے بعد پہلا جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے. جب ہارتا ہے کبھی کبھی اس کو انتقام لینے کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور جو ہارتا ہے کبھی کبھی اس کو انتقام لینے کے لیے سولی پہ بھی چڑھا دیا جاتا ہے. یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو کہا اگر دو ایک ہی صلاحیت کے حامل دو ذاتیں ہوں اور اس کائنات میں دو خدا ہوں اور دونوں کی پھر ہم پلہ ہوں، ایک ہی طرح کی صلاحیتیں ہوں، تو بہت زبردست بگاڑ پیدا ہوتا، بڑا جھگڑا ہوتا دو خداؤں میں. دونوں برابر ہیں، لازمی بات ہے. ایک کہتا ہے اس کی مغفرت کر دو، جنت میں ڈال دو، دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے میری کبھی عبادت ہی نہیں کی، اس کو تو جہنم میں ڈال دو. دونوں میں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سوچیے آپ. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا اور وہ معبود جو اللہ کے اختیارات رکھنے والا ہو، وہ معبود جو اللہ تعالیٰ کی طرح قدرت رکھنے والا ہو، تو ضرور بگاڑ ہوتا. اب دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کمزور، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا سا مجبور، اللہ تعالیٰ کی طاقت رکھنے والا نہیں بلکہ اس سے کمتر، تو کمتر کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کمزور کو خدا کیوں مانتے ہو؟ جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے برابر، تو اس کو تم خدا کیوں مانتے ہو؟ اس کو مانو جو احکم الحاکمین ہے، اس کو مانو جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. کمزور کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو کمزور تو مجبور ہے، وہ تو کبھی بھی پیٹ سکتا ہے طاقتور سے، لہذا طاقتور کو خدا مانو. تو لازمی بات ہے کہ دو خدا ہونے کی شکل میں یا تو دونوں ہم پلہ ہوں گے یا ایک کمزور ہوگا، تو کمزور کو خدا نہ مانو. اگر ہم پلہ مانو گے، برابر برابر مانو گے، تو جھگڑا ضرور ہوگا. ایک کہے گا قیامت لا لو، ختم کرو مہلت، دوسرا کہے گا نہیں ابھی تھوڑی دن اور مہلت دو. ایک کہے گا کہ آج سورج کو ٹھنڈا کر دو، روشنی نہ دینے والا بنا دو، دوسرا کہے گا نہیں ابھی جلنے دو. ایک کہے گا دنیا کو روک دو، دوسرا کہے گا نہیں ابھی دنیا کو دوڑاؤ گھماؤ. ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا وہ کرو. لازمی بات ہے اس کائنات میں ایک عظیم الشان بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ایک زبردست قسم کا جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے صاف یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندو تمہاری نفسیات یہ ہے کہ اگر تمہارا ایک غلام ہے، اس زمانے میں چونکہ غلام تھے اور اس لیے عربوں کو بات سمجھنا آسان تھا، ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہارے لیے غلام ہے تو تم کبھی پسند نہیں کر سکتے ہو کہ اس کے دو مالک ہو، تم کبھی پسند نہیں کر سکتے. یہ غلام اس کے دو مالک ہو، یہ تم کبھی پسند نہیں کر سکتے. تو تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ ایک بندہ اور دو رب ہو، ایک بندہ اور دو رب ہو، دو کنٹرول کرنے والے ہو. ارشاد فرمایا ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی کنٹرول کرنے والی ذات ہے، باقی سب مجبور ہیں، باقی سب کمزور ہیں. جب کمزور ہیں اور مجبور ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے زندگی لیتے ہیں، تو تم جو مجبور ہے اور اس سے جو مدد مانگتے ہیں، اس سے جو زندگی لیتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ تو تم ایک پروردگار کی کیوں نہیں ہو جاتے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کہ اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے وہ ان تمام بےہودہ باتوں سے بہت بلند و برتر ہے. جتنی شرکیہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو اب ایک نقطہ انہوں نے اور نکالا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے وضاحت کر دی. وہ یہ کہ یہ دراصل اللہ کے مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں، کام بناتے ہیں. ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے شرک کیوں آتا ہے. شرک جو داخل ہوتا ہے عقیدے میں، اس کا جو بڑا سبب ہے
وہ سبب یہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ الفوز الکبیر میں لکھا کہ شرک جو پیدا ہو جاتا ہے ہمارے عقیدے میں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں، ہم گیس کرتے ہیں اپنی طرح، نعوذ باللہ۔ کیا انسان جو ہے وہ مجبور ہے، وہ دوسرے سے واقف نہیں، بیچ میں ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا انسان ہے، اس سے بھی آپ دوستی کریے، اس کا کام بنا دیجئے، اور بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، لازمی بات ہے سارے انسانوں سے واقف نہیں، تو مجھے جب ضرورت ہو گئی کسی بڑی شخصیت سے، گورنر سے ملنے کی، صدر جمہوریہ سے ملنے کی، تو بیچ میں میں نے ذریعہ استعمال کیا، اس ذریعے نے تعارف کرایا، وہ لنک بنا، اس نے ملاقات کرائی۔ یہ ہے انسانوں کی مجبوری۔ اسی مجبوری کو نعوذ باللہ انسان گیس کر لیتا ہے، قیاس کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بھی مجبور ہے، اس کو بھی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے، نہیں معلوم کون کیسا ہے، لہذا اس کو ضرورت ہے بیچ میں کوئی رہے جو میری سفارش کرے، میرے بارے میں بتائے، مجھے بچائے، مجھے کھلائے، مجھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بنائے۔ یہ انسان کے اندر جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے شرک آنے لگتا ہے، غیر اللہ کو سفارشی بناتے بناتے ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، انہی سفارشیوں کی وہ پوجا کرنے لگتا ہے، انہی میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ابلیس جو غلط راستے پر انسان کو ڈالتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا، اور کئی بار ارشاد فرمایا، دیکھو میں ہر ایک سے واقف ہوں، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، جب تم پکارتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو تو میں تمہاری بات سنتا ہوں، تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر قیاس نہ کرو، اب وہ خالق ہے، اس کی شان الگ ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس کی قدرت کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب یہ معرفت خداوندی پیدا ہو جائے گی اور مخلوق کو اور خالق کو انسان سمجھ لے گا الگ الگ انداز میں، اور خالق کو مخلوق پر گیس نہیں کرے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے پاس شرک نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بھی لوگ بکواس کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ناقابل قبول، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی بلند و برتر، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ وہم یسألون، ساری مخلوق، سارے انسانوں سے سوال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ او اتخذوا من دونہ آلہۃ، پھر بھی اللہ سے ہٹ کے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، خدا بنا رکھے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، تو پھر دلیل لاؤ خدائی کی، وہ خدا ہے، کس بنیاد پر خدا ہے؟ خدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، خدا ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پروان چڑھاتے ہوں، وہ ضروریات زندگی دیتے ہوں۔ خدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام بنا سکتے ہوں، کام بگاڑ سکتے ہیں۔ اگر ہے ان کے اندر یہ صفت تو تم ثابت کرو، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو خدا نہ مانو۔ ھذا ذکر من معی، یہی وہ تعلیمات ہے جو میرے اپنے ساتھیوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا حکم ہے کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں جو میرے ساتھ دین حق پر ہے، ان کے لیے ہے۔ وہ ذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو رسول تھے، مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے، ان کی بھی یہی تعلیمات تھی، ان کے لیے بھی یہی احکام تھے، ان کے لیے بھی یہی ہدایتیں تھی۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثر و بیشتر حق سے واقف نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ حق سے واقف نہیں ہے بلکہ دوسری بات بھی ہے، ایک مصیبت جس کو کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، پہلے خود کڑوا کریلا، پھر آپ اس کو آپ نیم پہ چڑھا دے کریلے کی بیل کو تو ڈبل کڑوا کیسے ہو جائے گا؟ ایک تو یہ کہ حق سے واقف نہیں، نمبر دو فہم معرضون، حق سمجھنا بھی نہیں چاہتے، وہ پھیر لینا چاہتے ہیں، کانوں میں ڈٹے ڈال کر جینا چاہتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی مشرک کے سامنے ہدایتیں پیش کریں اور اسلام کی باتیں پیش کریں تو اتنا اگنور کرنے کی کوشش کرے گا، ایسے انجان کرنے کی کوشش کرے گا جیسے لگے گا کہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، غور نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ پیٹ پھیرنے کی عادت ان کے لیے ان کے اندر اس لیے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں قربانی دینی پڑے گی
لہذا قربانیوں سے بھاگو، جو زندگی جس ڈھرے پر چل رہی ہے وہی زندگی اختیار کرو. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ابھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تعلیمات میری ہے، یہی تعلیمات مجھ سے پہلے کے رسولوں کی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ آگے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے ان کی جانب وحی کی انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرو. سارے نبیوں سارے رسولوں کی یہی دعوت رہی. لیکن ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی. عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. بل عباد مکرمون، یہ شریف عبادت گزار نیک بندے ہیں. یہ بندے ہیں جن کو خدائی میں شریک کر رہے ہیں. کیسے بندے ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. ان کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ان کے اندر ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے اس سے آگے بڑھ جائے، اس حد سے تجاوز کر جائے، ہرگز نہیں. وہم بامرہ یعملون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہتے تھے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا اسی پر عمل کرتے رہتے تھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ پروردگار اور اس اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو سنتے رہتے تھے جس کی صفت یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہاں سے غلط فہمی پھیلتی ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ پروردگار جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہے، تمہارے پیچھے کیا ہے. ایدیہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تعبیر قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر آئی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ طے کرنے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، سمپل اس کا ترجمہ یہ ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تم اپنے سامنے سے واقف ہو، پیچھے سے واقف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے بھی واقف اور تمہارے پیچھے سے بھی واقف. دوسرا ترجمہ یہ ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے لیے حاضر ہے سامنے، اور وما خلفہم، جو کچھ بعد میں آنے والا ہے، فیوچر، مستقبل، آنے والا زمانہ، تم نہیں جانتے کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جن چیزوں کے سلسلے میں بہت ہی شدید ضرورت مند ہوتا ہے کہ وہ ان سے واقف ہو، واقف نہیں ہے. مثلا ارشاد فرمایا کہ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمانے والے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم، کل کیا میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نہیں معلوم، کل میرے گھر کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، کل کیا ملنے والا ہے نہیں معلوم، سیلری ملنے والی بھی ہے کہ نہیں ملنے والی ہے طے نہیں ہے. ساری چیزیں انسان جس کا تعلق راز جو اس کے وجود سے ہے، اس کے نفس سے ہے، اس کی شخصیت سے ہے، وہ نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اور تم کو یہ بھی نہیں معلوم بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں تم کو موت آنے والی ہے. اگر انسان کو معلوم ہو جائے ابھی میں بڑی شان سے سوٹ کیس تیار کر کے جا رہا ہوں سعودیہ، واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا، وہیں ختم ہو جاؤں گا میں، تو آپ سوچئے زیادہ سفر لے کے وہ سفر کرے، وہ سر سے کفن باندھ کر سفر کرے گا، لیکن پوری تیاری کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نکلتا ہے اور عظیم الشان سواریوں پر نکلتا ہے. گھر واپس آنے کا موقع نہیں ملتا انسان کو. ارشاد فرمایا تمہاری اپنی موت کس خطے میں آنے والی ہے، کس علاقے میں آنے والی ہے تم کو نہیں معلوم. اگر معلوم ہو جائے تو گھر سے نکلنا انسان چھوڑ دے، نکلتے ہی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیوں نکلے گا. آپ سوچئے دروازے بند کر کے تالے لگا کے بیٹھ جائے گا تاکہ موت سے بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچارے کا علم اتنا محدود رکھا، اس کو معلوم ہی نہیں، خوب بن کے نکلتا ہے، واپس نہیں آ پاتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو خود نہیں معلوم تمہاری موت کب آنے والی ہے. اور ارشاد فرمایا ہمارا عالم یہ بڑا شوق، بڑا اشتیاق ہوتا ہے، بیٹا ہونے والا ہے، بیٹی ہونے والی ہے، بے چینی، لیکن تم کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم واقف نہیں ہو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
तुम्हारे फ्यूचर से भी वो वाकिफ, तुम्हारे प्रेजेंट से भी वो वाकिफ, तुम्हारे सामने से भी वो वाकिफ, तुम्हारे पीछे से भी वो वाकिफ। और इसके मानी ये भी लिए गए हैं आलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, कि इंसान जो कुछ करके आगे भेज रहा है अल्लाह ताला के पास, अपने अमाल और अपने करतूत, वो अच्छे हो के बुरे हो, इंसान खुद वाकिफ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। वो जानता है कि गुनाहों का ये साहब अंबार लेके आ रहे हैं, वो जानता है कि नेकियों का तोहफा लेकर ये आ रहे हैं, इनका क्या हश्र होने वाला। ये सारी चीजों से अल्लाह ताला वाकिफ, इंसान नावाकिफ। जब इंसान नावाकिफ है और अल्लाह ताला की कुल मखलूक नावाकिफ है, तो फिर वो दूसरों के बारे में कैसे तवक्को करता है कि दूसरे उसका काम बना देंगे। वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, और नहीं सिफारिश कर सकता है कोई भी अल्लाह ताला के पास, हाँ मगर वही जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। जब अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, इल्ला मन रज़िया लहु रहमान, इरशाद फरमाया कि रहमान जिनसे राजी हो जाएगा और इजाजत देगा कि तुम इनकी सिफारिश करो, तो वो सिफारिश कर सकेंगे, वरना सिफारिश नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हम सब इस पे यकीन रखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई। बड़ी तफसीली हदीस है, आपको बुखारी शरीफ में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी कि मैदान हशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जो अल्लाह ताला के जलाल को बंदे देख लेंगे, तो अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है हुकूमत किसी की, आओ कोई काम बना सकता है तो काम बनाओ। उस वक्त सब एतराफ करेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह आपके सिवा किसी के अंदर कोई काम बनाने की सलाहियत, सब मजबूर हैं, आप ही कुदरत वाले हैं परवरदिगार। उस वक्त इंसानों को एहसास होगा कि हम दुनिया में क्या क्या गलतियां कर चुके हैं, हम सबको भुगतना है, लिहाजा बड़े घबराए हुए होंगे। और घबरा कर ये मैदान हशर का एक मंजर होगा, एक मरहला होगा। मैदान हशर के कई मरहले हैं और उन अलग अलग मरहलों का तज़किरा अलग अलग मकामात पर कुरान मजीद में आया है। लिहाजा ये एक मरहला होगा कि लोग दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और ये कहेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद रोए जमीन पे सबसे पहले रसूल आप बने थे और आपकी बड़ी फजीलतें हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम इनायत किया था, आज अल्लाह ताला के दरबार में आप हमारी सिफारिश कर दें। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे और कहेंगे कि मैंने एक ऐसा मामला किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कि मैंने अपने मुशरिक बेटे के लिए दुआ मग़फ़िरत कर दी थी और अल्लाह के हुक्म को समझे बगैर मैंने एक मुतालबा कर लिया था, जिसकी वजह से परवरदिगार नाराज हुआ था, आज मुझे हिम्मत नहीं, मैं खुद उसकी वजह से खौफ में मुब्तला हूँ। अब आप ये सारी चीजें ज़हन में रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उज़्र करेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उज़्र करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उज़्र करेंगे। ये कौन है? हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, ये वो हैं जिनकी रिसालत में अगर जरा बराबर शुबा किया जाए तो वो इंसान काफिर हो जाता है, इंसान काफिर हो जाता है। ये अल्लाह ताला के जलीलुल कदर रसूल है। अब आप सोचिए कि जिन रसूलों का आलम ये है कि उन पर ईमान वाजिब है, जरूरी है, फर्ज है, वो रसूलों का आलम ये है कि वो माजरत कर लेंगे। तो जिनके बारे में हम समझते हैं कि वो वली है, तो लाज़मी बात है उनकी विलायत आप मानिए ना मानिए, आप काफिर थोड़ी होते हैं किसी को अगर आप वली ना माने। किसी शख्स को आप वली ना माने आप काफिर नहीं होते। तो मालूम क्या हुआ, आप वली हम मानते हैं, एहतराम करते हैं, अगर तक़वा है, अल्लाह ताला की इताअत है तो वो वली है, लेकिन उस पर ईमान रखना जरूरी नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो जब जिस पर ईमान रखना जरूरी नहीं है वो कैसे अपने से कुछ सिफारिश कर लेगा, काम बना लेगा? सोचिए, जब रसूल के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अल्लाह ताला के पास अनकंडीशनल सिफारिश कर दे, तो फिर रसूल से हटके जो लोग हैं उनके अंदर कैसे सलाहियत हो सकती है? लिहाजा यहाँ तक के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, हाँ मैं आज ये ड्यूटी करूंगा,
میں آج یہ کام کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پہلے اجازت لیں گے. یہ ہے پہلے اجازت لیں گے. جب اجازت ملے گی وہ بھی کیسے ملے گی، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرماتے ہیں میں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہوں گا جو آج میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. اس وقت وہ کلمات ملیں گے مجھے، اللہ کی حمد و ستائش کروں گا، رو رو کے دعائیں کروں گا، اس سے کیا کیا کہوں گا پتہ نہیں. اس عرض معروض کے بعد پھر مجھے اجازت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ، اے محمد آپ سر اٹھائیں اور آپ پوچھیں، آپ سوال کریں، آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، ہم سفارش آپ کی قبول کریں گے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. ایک لائن لگے گی، ایک لائن لگے گی، اور وہ پوری حدیث یہ ہے، پوری حدیث سفارش کی لوگ پیش نہیں کرتے، اپنے مطلب کی بات پیش کرتے ہیں. اب لائن لگے گی، باری آ رہی ہوگی، اور ایک صاحب کتنی مدت بعد دھکے کھاتے کھاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں گے کہ اب میری باری آنے والی ہے، تو فرشتے ان کو دھکا دے دے کے لائن سے نکال دیں گے. دھکا دے دے کر لائن سے نکالیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امت تھی میری امت کا ہے، میری امت کا ہے. فرشتے کہیں گے نہیں لا تدری انہم ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا کیا، ان کی سفارش نہیں ہوگی. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ بغیر اجازت سفارش نہیں، پتا یہ چلا کہ سب کے لیے سفارش نہیں، پتا یہ چلا کہ سب کے لیے سفارش نہیں ہے. سفارش کے لیے اہل بننا، ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں 10th فیل اور چاہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب آپ کو چیف جسٹس بنا دیں، بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی تو اہل ہونا چاہیے نا، صلاحیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. صلاحیت ہو اس کے بعد آپ سفارش کے لیے کوشش کریں تو پھر سفارش کام آ سکتی ہے. صلاحیت ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے صلاحیت تو پیدا کرو اپنے اندر سفارش کی. وہ صلاحیت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے گناہوں پر ایک بخشش ہوگی، معاف کیا جائے گا. اس کو معاف کرنے کے بعد سے تمہارے حق میں سفارش قبول ہوگی. الا لمن ارتضى، ہاں مگر یہ کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، اور جس سے راضی ہو جائے گا نبیوں اور رسولوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حق دے گا، موقع دے گا، ان کا کیا عالم ہوگا؟ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. وہ اترائے ہوئے نخرے کرتے ہوئے بات نہیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، اجازت لے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ جرأت تو نہیں ہے، مجال تو نہیں ہے، ہمت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی اجازت ہے اسی لیے میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ چاہے تو قبول کر لیں، اللہ آپ چاہے تو قبول نہ کرے. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس ایک تقریر کے الفاظ ہے، بیان کے اور لفاظی کی جاری نہیں. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انسانیت بہت گمراہ ہوئی. بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی، بہت بڑی تعداد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ آج بھی عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ اتنی بڑی تعداد گمراہ ہو چکی ہے روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا، تھر 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 کانپ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اگر آپ بخش دیں، آپ معاف کر دیں تو میں کوئی نہیں کہنے والا، اگر آپ پکڑ لیں عذاب دے دیں میں کوئی نہیں روکنے والا. آپ حکومت کرنے والے اور آپ غلبے والے ہیں. اور جو لب و لہجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس مقام پر جا کے آپ مفسرین کی وضاحتیں دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد شروع کی اور یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک صحابی سنتے ہوئے آگے بڑھ گئے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، یہی آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عجیب الفاظ ہیں یہ آیت کے. دیکھیں آیت پہ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے
इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक। क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह अगर आप इनको जला दें तो ये आपके बंदे हैं, आप जो चाहे वो करें। आप लकड़ी के मालिक हैं, आप चाहे तो जला दें। आप बकरे के मालिक हैं, चाहे तो ज़िबा कर दें, मालिक है आप, चाहे उसको आप छोड़ दें, चाहे बोटी बोटी कर दें आप, चाहे खैरात कर दें आप, चाहे घर में उसकी बिरयानी पका के खा लें, क्यों? आप मालिक है। तो कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कहेंगे इन तुअद्दिबहुम, अल्लाह अगर आप इनको जहन्नम में डाल दें तो ये आपकी मखलूक है, आपने पैदा किया, आप मालिक हैं, कौन आपको रोक सकता है? आगे क्या इरशाद फरमाया? व इन तग़फिर लहुम, अगर अल्लाह आप माफ कर दें तो आप क्या होना चाहिए? इन्नका अंतर रहमानुर रहीम, आप रहमान है रहीम है, यही होना चाहिए ना। अल्लाह आप माफ कर दे तो आप बड़ी मेहरबानी करने वाले, लेकिन ये नहीं है। क्या फरमाया? व इन तग़फिर लहुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अगर गुनाहों के बावजूद अगर आप इनकी मग़फ़िरत करना चाहें तो आप बहुत गलबे वाले हैं, कौन आपको रोक सकता है? कौन आपको रोक सकता है? जो हुक्म आप चाहे सादिर करें, अहकमुल हाकिमीन, आप शहींशाह हैं, अल्लाह जो फैसला आप करें, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, एतराज करने वाला? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका नाम ले लेकर करोड़ा करोड़ इंसान गुमराह हुए कि वो नजात दहिंदा क़यामत के दिन बचा लेने वाले, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में खड़े हुए, हाथ बांधे हुए कह रहे होंगे अल्लाह चाहे तो सबको जहन्नम में डाल दीजिए, आपके बंदे, अल्लाह चाहे तो आप इनको जन्नत में डाल दे, क्योंकि आप कुदरत रखने वाले, इज्जत रखने वाले। ये है अल्लाह ताला के दरबार में सिफारिश का मसला। वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, कि वो अल्लाह ताला की खशियत से, उसके खौफ से लर्जा बरंदाम थर-थर कांप रहे होंगे। मनमानी वहां नहीं हो रहा होगा, जो कुछ हो रहा होगा अल्लाह के हुक्म से हो रहा होगा। और ये अल्लाह ताला सिफारिश का मौका क्यों देगा? अपने नेक बंदों के एजाज के लिए, कि दुनिया में तुम इनको झुठलाते थे, सताते थे, इनकी झोपड़ियों पर हंसते थे, इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे और इनकी बात न तस्लीम करते हुए कहते थे कि ये क्या, ये भी तो खाते हैं, पीते हैं, बीमार होते हैं, इनको क्यों हम रसूल माने, नबी माने, देखो आज इनकी क्या शान है। आज तुमको इनके पैरों के पास बैठना पड़ रहा है, इनसे मांगना पड़ रहा है, इनसे इनके सामने आकर तुमको भीख मांगनी पड़ रही है अपनी सिफारिश की। ये एक एजाज, नबियों और रसूलों का एक इकराम, उनका एक मकाम, इसके लिए अल्लाह ताला मौका देगा। इसीलिए मुअज्जिनीन को भी अल्लाह ताला मौका देगा कि वो उनकी सिफारिश करें जो अज़ान सुन सुन के आते थे, क्योंकि मुअज्जिनों का भी मामला यही होता है। दुनिया में लोग ये समझते हैं वो बेचारा खादिम है, मस्जिद की सफाई भी करे और मोहतमद साहब के घर का सौदा भी लाए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा दुनिया में तो तुम इनको हकीर समझते थे, आज तुम इनके आगे हाथ बांध के खड़े हुए होंगे और कह रहे होंगे गवाही दो ना भाई, मैं नमाज के लिए आता था, जरा बोलो ना अल्लाह ताला के दरबार में मैं आता था अज़ान सुन सुन के। उस वक्त मुअज्जिन साहब पूरे बदले लेंगे। इसीलिए आज उनसे रवाबित अच्छे रखिए, ऐसा न हो क़यामत के दिन वो उल्टा बयान दे दे और खिलाफ में गवाही दे दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये एजाज का मामला है, मकाम महमूद जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया। बाकी ये इंसानों को नहीं समझना चाहिए कि शफाअत कुबरा है लिहाजा हम जो चाहे वो करें, हम तो जन्नत पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से मरहलों से गुजरना है। और ये अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला के दरबार में घबरा रहे होंगे। और जब हम ये इस हकीकत का इल्म आ जाए कि अल्लाह ताला ही असल करने वाला है और अल्लाह ताला ही असल सुनने वाला, और वो आगे से पीछे से वाकिफ, वो ज़माने हाल से और ज़माने मुस्तक़बिल से वो वाकिफ है, तो लाज़मी बात है अल्लाह से जुड़ो, उससे मांगो। किसी सिफारिश की, वास्ते की, जरिए की तुमको इस दुनिया में जरूरत नहीं, रास्त वो तुमको अता करेगा। वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दुनिही, और किसके अंदर मजाल है जो ये कहे कि मैं अल्लाह से हट के खुदा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, मैं भी एक खुदा हूँ। कोई है जो कह सकता है फकज़ालिका नज़्ज़ी जहन्नम, उसको हम जहन्नम में डाल के छोड़ देंगे, तबाह व बर्बाद कर देंगे। कज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन, हम जालिमों के साथ ऐसा ही बुरा मामला करते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया। अब जरा सोचिए, बहुत से नजरियात है, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपके सामने आएगी, लेकिन आप गौर करें, इन सारे नजरियात में एक हिमाकत जैसी है, हिमाकत, नादानी की, बच्चों की जैसी एक कैफियत है कि ये कायनात के पैदा करने के सिलसिले में बहुत सारी बातें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। जरा गौर करो, पैदा करने वाली एक जात है पीछे, इस पूरे कारखाने को पैदा करने वाला, और लाज़मी बात है उसने
ایسا پیدا کیا کہ اس نے جوڑ دیا ایک چیز کو دوسری چیز سے، اور اس نے ان ساری چیزوں کے اوپر ایک قابو اور ایک کنٹرول رکھا۔ یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مخلوق کیا ہے، خالق کیا ہے، مخلوق کا برتاؤ کریں اور خالق کے ساتھ خالق کا معاملہ کریں، یہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے تو پھر اس کے بعد سے انسان وہ صحیح راہ پر چلتا ہے اور پھر کامیاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آیتیں آگے آئیں گی اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔